کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے، اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے، اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی، آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے، اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رکھا. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے، لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار، اللہ کے اسماء کا ذکر، دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ، تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. جی السلام علیکم مفتی صاحب. مجھے آپ سے یہ قضا نمازوں کا شاید آپ نے بتایا ہو لیکن میں پھر پوچھنا چاہ رہی ہوں. اگر بہت ساری قضا نمازیں رہ گئی ہوں اور میں نے سوچا اگر میں فجر کے ساتھ 2 فرض پڑھوں، غالباً ظہر کے قضا 4 ہوں گے، عصر کے بھی 4 ہوں گے، مغرب کے 3 فرض ہوں گے اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر قضا کے اگر پڑھوں تو اس عمر میں ساری نمازیں ادا نہیں کر سکوں گی. تو کیا اس کا کوئی آسان طریقہ ہے؟ اسی طرح یہ جو روزے ہیں، جتنی میری ہمت ہے میں کر سکتی ہوں لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں. کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ میں پاکستان میں کچھ مستحق لوگوں کو کچھ مہینوں کے قضا رمضان کے روزوں کے پیسے دے دوں اور اس طرح میرا کوئی راستہ نکلا ہے؟ شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بڑا دونوں اہم سوال کیے ہیں، اور اس حوالے سے میرا کلپ جو ہے وہ یوٹیوب پہ موجود بھی ہے. لیکن جہاں تک قضائے عمری کا معاملہ ہے اس کے لیے نوٹ کر لیں. آپ پہلے تو ایسٹیمیٹ لگائیں، اندازہ لگائیں آپ کی کتنی نمازیں جو فوت ہو گئی ہیں. اس اندازہ لگانے کے بعد اب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں. اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ فجر کے بعد فجر پڑھ لی، زور کے بعد زور پڑھ لی، یعنی ادائی کے ساتھ ایک قضائی پڑھ لی، اسے عصر کے بعد عصر، مغرب و عشاء کے اندر یا وہ وتر اور عشاء کی نماز. تو گویا کہ ادائی کے ساتھ قضائی نماز جو ہے اس طریقے سے آپ پڑھتی رہیں. اور پھر یہ کہ جتنی باقی رہ گئی ہیں اس کو آپ جو ہے وہ نوٹ رکھیں کہ بھی اگر خدا نخواستہ جو ہے زندگی نے وفا نہ کی تو پتہ ہو کہ اتنی نمازیں میں زندگی کی رہ گئی ہیں، لہذا میرے ترکے میں سے اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے. تو وارثین جو اتنی نمازوں کا فدیہ ادا کریں گے. ایک نماز کا فدیہ اتنا ہوگا جتنا روزے کا ہوتا ہے. پاکستان میں جتنا چلتا ہے اسی حساب سے آپ وہ فدیہ ادا کریں گے. غالباً 360 روپے جو ہے وہاں ایک روزے کا غالباً فدیہ ہے، یا مختلف تعدادیں بھی ہیں. اسی طریقے سے امریکہ کے اندر جو ہے وہ $12 جو ہے ایک جو ہے وہ روزے کا فدیہ ہے، تو لہٰذا ایک نماز کا فدیہ شمار ہوگا. تو گویا کہ 6 نمازیں وطر سمیت یہ دن رات کی شمار ہوں گی. تو آپ یہ وصیت کر کے جائیں گی. اسی طریقے سے روزے ہیں، روزے آپ نے رکھنا شروع کر دیے. مثلا یہ کہ سردی اور ٹھنڈ کے موسم میں آپ نے روزے شروع کر دیے، گرمیوں میں رکھنا اگر مشکل ہے تو، لیکن باقی کو آپ نے نوٹ رکھا کہ اتنے روزے میرے رہ گئے. تو اگر خدا نخواستہ جو ہے بلاوا آ گیا تو وہ اتنے روزوں کا فدیہ وارثین آپ کے ترکے میں سے ادا کریں. تو اللہ سے بہت امید ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ جو نمازیں اور اسی روزے جو ہے ان کے فدیوں کو قبول کر لیں گے. یہ طریقہ ہے. لیکن اگر اس وقت آپ روزے رکھنے کے قابل ہیں، اس کی قوت آپ کو ہے، تو پاکستان میں غریبوں کو فدیہ دے کر جو ہے وہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو روزے رکھنے ہوں گے. وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ روزے کو میں فدیہ بھی دے دوں اور جتنی مجھے توفیق ہے میں روزے رکھتی رہوں، تو باقی جو روزے رہ گئے ہوں گے ان کا فدیہ ادا ہو جائے گا مرنے کے بعد، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک اگر قوت ہے تو پھر آپ کو روزے ہی رکھنے ہوں گے، اس وقت آپ فدیہ نہیں دے سکتی ہیں. تو یہ وہ طریقہ ہے. اس انداز سے آپ جو نمازوں کی اور روزوں کی قضا کریں گی تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ہے. بہت شکریہ حضرت.